علی نبی ولا لعجمی علی نبی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عربی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی کا معیار، برتری کا معیار، فضیلت کا معیار وہ صرف اور صرف تمہارا دل ہے، اور دل و قرار سے اللہ جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو شخص متقی ہو گیا وہ اس بات پہ اب لگا ہو گیا کہ میں تو متقی ہو گیا لہذا سب سے اچھا ہو گیا، میں نے حج کر لیا، میں قاری ہوں، میں نمازی ہوں، 5 وقت مسجد میں جاتا ہوں، میں صدقات کرتا ہوں، لوگوں کی معاملت کرتا ہوں، لہذا میں تو اچھا ہو گیا کیونکہ میرے پاس تو تقویٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واقوالکم ولکن ينظر الى قلوبکم وتقواکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہی نہیں ہے، تمہارے ظاہری اعمال کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم وتقواکم. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے، کس کے دل کے اندر خدا کی کتنی یاد ہے، کس کے دل و دماغ کے اندر خدا کا کتنا ذکر و فکر موجود ہے. لہذا مخلوق کے پاس کوئی معیار نہیں رہا، کوئی کسوٹی نہیں رہی، کوئی میزان، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کسی کی فضیلت، برتری یا کمتری کو ظاہر کر سکیں. ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم سے سارے اچھے ہیں. میں چاہے جتنا بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو جاؤں، کتنا بڑا خدا کی بارگاہ کے اندر اپنا مقام بھی پیدا کیوں نہ کروں، لیکن کسی دوسرے کو اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے سے کم تر نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانے کپڑوں کے اندر، عجیب سی صورت کے اندر، پرانا گندا باروں کے اندر ان کی راتیں خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزرتی ہیں. ظاہری صورت کو دیکھ کر، ظاہری اعمال کو دیکھ کر ہمیں فتاوی صادر نہیں کرنے چاہیے کہ یہ شخص متقی ہے اور یہ شخص مجرم اور گناہگار ہے، اور یہ شخص اس سے اچھا ہے اور میں فلاں سے اچھا ہوں. اس بات کا صرف اور صرف اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ پہلی وجہ بنتی ہے تکبر کی. یہ نہیں کہ تکبر صرف مال اور دولت سے آتا ہے، اس سے بھی آتا ہے. جس کے پاس چند ٹکے زیادہ ہو گئے وہ اپنے آپ کو اپنے سے کم تر، جس کی مالی حالت ہوتی ہے اس سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے. لیکن اس سے زیادہ خطرناک تکبر تب پیدا ہوتا ہے جب میں 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہوں اور میرا ہمسایہ 2 نمازیں پڑھتا ہے. اس وقت جس شیطان جس جال میں مجھے پھانستا ہے اس سے تک نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت خدا کے نیک بندوں کی، اللہ کے مقرر بندوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر عاجزی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ اجد اور گوار قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ جب ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو قالوا سلاما، تو وہ سلامتی کی باتیں، سلام کہہ کر، اچھی اچھی باتیں کہہ کر اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں. جاہل ویسے ہم اپنی زبان میں تو ان پڑھ کو کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر جاہل ان پڑھ کو نہیں کہا جاتا. جاہل کا معنی ہوتا ہے ایک مشتعل شخص، ایک اجد گوار قسم کا آدمی جو گفتگو کا طریقہ سلیقہ بھی نہ رکھتا ہو. تو جب ایسے آدمی سے ان کی کوئی گفتگو ہوتی ہے، دینی ہوتی ہے، دنیاوی ہوتی ہے، سماجی، معاشی، معاشرتی، کسی بھی قسم کی، اور جب ان کو لگتا ہے کہ ہم الجھ رہے ہیں اور یہ اپنے نئی کوشش کر چکا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر خامخواہ بات کو طول دینے کے لیے، خامخواہ اس کے ساتھ سین لڑانے کے لیے اپنی بات کو بڑھاتا نہیں رہتا، بلکہ جیسے ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری بات اثر نہیں کر رہی یا میں نے اپنے فرض پورا کر لیا ہے، قالوا سلاما، تو یہ سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں، فضول بحث مباحثہ نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. یہ تو نا 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ تو فرض ہے ہی، لیکن یہ کیونکہ ایک مقام خاص کا بیان ہو رہا ہے، اللہ
یعنی وہ فرض نماز بھی ادا کرتے ہیں. فرض نمازوں کے علاوہ جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، ہر بندہ غفلت کی اور راحت کے بستر میں سویا ہوتا ہے اور دنیا میرے ذکر فکر سے غافل ہو چکی ہوتی ہے، رات کے سناٹے ہوتے ہیں اور اندھیرے کی حکمرانی ہوتی ہے اور ساری دنیا سکون کے اندر ہوتی ہے، تو اس وقت یہ بندگان خدا، یہ بندگان خاص، یہ اپنا وہ راحت والا بستر چھوڑ کر اپنے سارے دن کی تھکن تھکاوٹ کے باوجود کچھ نہ کچھ وقت نکال کر یہ میرے سامنے آتے ہیں اور میرے ساتھ آ کر راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں رب کے سامنے سجدہ ریزی کرتے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. اگر انسان صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کو آدھی رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے، اور پھر صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کو باقی آدھی رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مطلب بہانے ہوتے ہیں نا، جس طرح بندہ بہانے ڈھونڈتا ہے تو بہانے ہی تو ہے. اب صرف عشاء کی نماز پڑھ لو آدھی رات کا ثواب، پھر فجر کی پڑھ لو آدھی رات کا ثواب. یعنی پڑھی تم نے صرف فجر اور عشاء، خدا کی دربار میں تم پہنچے صرف 15-20 منٹ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ بھی میں نے تم کو ساری رات کی عبادت کا ثواب دے دیا. جب معراج پہ آپ اسلام تشریف فرما کے نا اور 50 نمازیں میل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر کے آپ آئے واپس گئے پھر تشریف لائے پھر تشریف لے گئے، جب صرف 5 آ کے بچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار پھر آپ نے فرمایا آپ مجھے اپنے خدا سے حیا آتی ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے نوازا ہے اپنے پاس بلا کر، مقام محمود عطا کر کے، شفاعت کبریٰ عطا کر کے، قرآن کریم عطا کر کے، تاج ختم نبوت عطا کر کے، جماعت صحابہ عطا کر کے. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو پہلوں کو نہیں ملی تھی. ہم نے آپ کو بھی نواز دیا ہے، لیکن آپ کی وساطت سے، آپ کی نسبت سے آپ کی امت کو بھی محروم نہیں رکھیں گے. میں نے 50 کہا تھا، تم نے امت کی شفاعت کی سفارش کی، 50 سے بات 5 پہ آ گئی، لیکن اتنا امت کا نبی السلام میری امت کو، اپنی امت کو میری طرف سے سلام بھی کہہ دینا اور ساتھ یہ پیغام بھی دے دینا کہ تم پڑھو گے صرف 5، میں 50 کا ثواب دے دوں گا. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی. اگر سادہ ترجمہ کریں، سادہ ساری رات تم صلی پہ کھڑا رہنا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. ان لنفسی کا لئے کہا کن والی زوجی کا لئے کہا کن، انسان کے خود کے اپنے اوپر حقوق ہیں، اپنے اہل خانہ کے حقوق ہیں. اسلام کبھی ہم سے مطالبہ نہیں کرتا کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہو. ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا مقیلا قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا. آپ نے اسلام کو فرمایا گیا ہے. تو یبیتون لربہم سجدا و قیاما، رات کو رب کے سامنے سجدہ و قیام کرتے ہیں. معنی یہ ہے کہ ان کا دن ہو یا رات ہو، دن کو کبھی وہ علم کی طرف میں جا رہے ہیں، کبھی رزق کی طرف میں جا رہے ہیں، کبھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کبھی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. دن ان کا اس طرح سے خدا کی یاد سے زندہ رہتا ہے. جب بستر پہ سوتے ہیں تب بھی قلوب و اذہان کے اندر ان کے خدا کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر موجود رہتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں عاجزی بھی ہوتی ہے اور وہ کسی کے ساتھ فضول قسم کا بحث مباحثہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ فرائض بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی راتیں بھی خدا کے ذکر و فکر میں ہوتی ہیں. یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اس صفت کا بھی انہوں نے اپنے اوپر تغلب اور غلبہ کر لیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی دامن پھیلاتے ہیں، کبھی سر جھکاتے ہیں، کبھی زبان ہلاتے ہیں، کبھی دل میں کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مولا ہم سے تو جو بن پایا
ہم سے نقائص رہے ہوں گے، ہم سے لغزشیں ہوئی ہوں گی، ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوگی اب مہربانی کر تو اپنی کرم سے اپنے فضل سے معاف کر دینا، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو دور کر دینا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھ کے مطمئن ہو گئے کہ بھی ہم تو ولی اللہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تکبر سے ختم ہو کے تکبر سے ختم کر کے مطمئن ہو گئے کہ بس اب تو ہمیں اور کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ساری صفتیں لانے کے باوجود ان سب کے باہما بس وہ پھر بھی خدا کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ہمارے اعمال میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے معاملات میں ضرور کمی رہ گئی ہوگی، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مولا تو صرف اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ چوتھی صفت یہ ہوگی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم يسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، ولم يقتروا، اور نہ ہی اقتراف کرتے ہیں، وكان بين ذلك قواما، اسراف اور اقتراف۔ یقتروا کا معنی تو یہ ہے کہ وہ کنجوسی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ اسراف کا معنی لفظی طور پر ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اور اگر مالی معاملات کے حوالے سے ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو فضول خرچی کہہ سکتے ہیں، لیکن فضول خرچی اس لفظ کا پورا معنی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خدا کی معصیت میں پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے، اگرچہ ایک رتی ہی کیوں نہ ہو، ایک پیسہ ہی، ایک چمنی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے۔ اور جو جائز اور مباح کام ہے ان کے اندر قدرے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔ یعنی اب اندازہ لگائیے کہ اسلام، ہم کو تو ایسے لگتا ہے نا کہ اسلام مسجد کے اندر کی چیز ہے، مولوی سے متعلق چیز ہے کہ اسلام، لیکن یہ بھی اسلام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اس ایک آیت پر معیشت کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔ کوئی معیشت دان بن ہی نہیں سکتا جب تک اس آیت کی روح کو کسی بھی طریقے سے سمجھ نہیں لیتا۔ ضروری نہیں کہ وہ اسی آیت کا ہی ترجمہ پڑھے، اس میں بیان کردہ مفہوم، اس میں بیان کردہ خیال، اس کو سمجھے بغیر کوئی معیشت دان ہو ہی نہیں سکتا۔ انفاق کے اندر، مال خرچ کرنے کے اندر نہ تو فضول خرچی اللہ تعالی اور نہ ہی بالکل بخل اور کنجوسی، وکان بین ذالک قواما، اور ان کا کام، ان کا طریقہ کار اس کے درمیان راہ اعتدال پر ہوتا ہے۔ یعنی نہ تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی ضرورت کے وقت جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی کام کے اندر اعتدال قائم رکھنا۔ انسان کی طبیعت ہے یا تو اس انتہا میں چلا جاتا ہے، اس انتہا میں چلا جاتا ہے۔ اعتدال قائم رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، درمیانی راہ قائم رکھنا بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن جو بندگان خدا ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ یاری کے دعویدار ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ محبت کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت عطا کرتے ہیں، یہ طاقت عطا کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ ان کی زندگی ساری، ان کے معاملات وہ راہ اعتدال پر چلتے رہتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اب تین چیزیں بیان کر رہے ہیں، یہ تو کرنے کی باتیں تھی، کرنے والے کام تھے، اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ نہ کرنے والی ہیں، یعنی جن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے، اور ان باتوں کے اندر سب سے پہلی چیز وہ آپ کے عقیدے پہ ضرب لگائی گئی ہے، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، خدا کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے۔
خدا کے سوا ان کا ضمیر، ان کا دل، ان کا نفس، ان کی سوچ اور فکر، ان کا وجدان خدا کے سوا کسی کو لائق اطاعت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ خدا کے حکم کے سوا ان کی گردنیں کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، خدا کے علاوہ کسی کو دوسرا معبود نہیں بناتے، خدا کے علاوہ کسی کے لیے اپنے دل کے اندر محبت کے جذبات نہیں رکھتے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق والا قتل بھی ہوتا ہوگا، تو ہاں حق والا قتل بھی ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب کوئی قصاصاً قتل ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی کو ریاست سزا دے رہی ہوتی ہے زنا وغیرہ کی، لیکن وہ حق صرف ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ماورائے عدالت قتل سب کے سب ناحق ہے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس نے ایک نفس کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ ساری کی ساری انسانیت کو ختم کر دیا۔ پہلی بات تھی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اگر خدا کے سوا کسی کو معبود مان لیا تو دل کی دنیا اجڑ گئی۔ دوسری بات ہے لا یقتلون النفس، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کیونکہ اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا تو تمدن کی بنیاد ہل گئی۔ جب انسان ہی نہیں ہوگا تمدن کیا ہوگا، معاشرہ کیا ہوگا، تہذیب کیا ہوگی۔ لا یقتلون النفس، تمدن کو قائم کرنا ہے، معاشرت کو قائم کرنا ہے، تہذیب کو قائم کرنا ہے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر زنا کر لیا تو پھر حیا کی بنیادیں ہل گئی، پھر معاشروں کے معاشرے تباہ ہو گئے، خاندانی نظام کی بنیادیں ہل گئی۔ قرآن کریم کا اسلوب کتنا پیارا ہے، کہاں سے بات کہاں پہ لے آتا ہے اور درمیان میں کیسا ربط پیدا کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تاکہ دل کی دنیا بسی رہے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے تاکہ انسانیت کا چراغ ٹمٹماتا رہے، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے تاکہ خاندانی نظام چلتا رہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لیا تو پھر بہت برا عذاب، یا اسامہ کا ایک ترجمہ جہنم بھی کیا گیا کہ اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، عذاب دگنا دیا جائے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اب یہ بھی اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے، جو بھی دنیا کے اندر نظام ہے ان کے اندر صرف اچھائی اور برائی بتا دی گئی ہے، جو اچھائی کرے اس کے لیے انعام ہے، جو برائی کرے اس کے لیے سزا ہے، اور جو برائی کر لے تو پھر اس کے لیے برائی کرنے کے بعد پھر اچھائی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ انسان اچھا ہے یا برا ہے بس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ انسان برا ہو کر بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح کو کی ہے، کرمنا بنی آدم، تکریم سے نوازا ہے، فسجدوا لہ، میں نے تمام کے تمام فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اپنا نائب بنا کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، میں نے اس کائنات کو بسانے کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، میں نے اپنے انبیاء کا اسی کے سوچ سے انتخاب کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار برائی کرنے کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا لقمہ اور عذاب کا لقمہ بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ برا ہو کر بھی، جس وقت بھی، جب بھی، جس کیفیت میں بھی، عمر کے جس پہر کے اندر بھی، اس کے دل کے اندر میرا احساس پیدا ہو جائے، میری بارگاہ میں آ جائے، دو آنسو بہا دے، اپنا دامن اٹھا دے، اپنی زبان ہلا دے اور ایک بار مجھ سے کہتے مولا معاف کر دے، میں کہوں گا ساری زندگی کا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بلا رہی ہے ہمیں، کہ ہم غافل ہیں کہ اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر مکمل طور پر